بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کابل میں آئے ازبک علماء کے وفد کی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں اور دورہ بلخ۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزارت تعلیم کے انتظامی معاون مولوی عبدالسلام حنفی سے وزارت ہدایت حج و اوقاف کے قائم مقام سربراہ محترم شیخ القرآن والحدیث مولوی نور محمد ثاقب کے ہمراہ ازبک علماء کے اعلیٰ سطحی وفد نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ازبکستان کے مفتی اعظم اور ازبک علماء کے اعلیٰ سطحی وفد کے سربراہ شیخ نور الدین خلیق ناصر نے اپنے دورے کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ان کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ازبکستان اور افغانستان کے درمیان مذہبی، تاریخی اور ثقافتی مشترکات ہیں۔ ان مشترکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مختلف شعبوں میں اپنے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں۔ وفد کے سربراہ شیخ نور الدین خلیق ناصر اور ازبکستان کے مفتی اعظم نے مزید کہا کہ اس طرح کے دورے ثقافتی تعلقات، عقائد اور مشترکہ اقدار کو مضبوط بنانے کے لیے قابل قدر اور اہم مواقع پیدا کرتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے انتظامی معاون جناب مولوی عبدالسلام حنفی نے ازبک علماء کے اعلیٰ سطحی وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وفد کا دورہ افغانستان دوستی، قریبی تعلقات، اچھی ہمسائیگی اور مشترکات کا مظہر ہے اور افغانستان اور ازبکستان کے درمیان مفادات کی علامت ہے۔ وزیر اعظم کے انتظامی معاون نے مزید کہا کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ مفادات کی بنیاد پر نئے تعاون کے قیام اور تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کے امکانات فراہم کرتا ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبہ بلخ کے میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ ازبکستان کی مسلم آرگنائزیشن کے صدر کی سربراہی میں وفد نے بلخ کے علماء کرام اور مقامی حکام سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں افغانستان اور ازبکستان کے درمیان مذہبی، تعلیمی اور ثقافتی تعلقات کی مضبوطی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلخ کے مقامی حکام نے آنے والے وفد کو بتایا کہ امارت اسلامیہ ازبکستان میں ایک مدرسہ قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ محترم مولوی عبدالکبیر نائب وزیر سیاسی امور نے سپیدار میں میدان وردہ قومی صوبہ کے متعدد علماء کرام اور بااثر لوگوں سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں صوبہ میدان وردہ کے علماء کرام اور بااثر لوگوں نے صوبے کی سلامتی اور سماجی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور صوبے کی ترقی و امن و امان کے لیے تعاون اور ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر مولوی عبدالکبیر صاحب نے صوبہ میدان وردہ کے علماء کرام اور عمائدین کا شکریہ ادا کیا اور صوبہ میدان وردہ کے عوام کی مشکلات اور جدوجہد کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام افغانوں نے اسلامی نظام کی مضبوطی کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے لیے اسلامی نظام ہی سب کچھ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے میدان وردہ قومی صوبہ کے علماء کرام اور بااثر افراد کو یقین دلایا کہ وہ ان کے مسائل متعلقہ محکموں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسی کے ضمن میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مولوی عبدالکبیر صاحب نے کابل میں چین کے سفیر مسٹر جاؤ شینگ اور ان کے وفد سے بھی ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں چین کے سفیر مسٹر جاؤ شینگ نے کہا کہ افغانستان میں اقتصادی اور تجارتی منصوبوں کے لیے گراؤنڈ تیار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال افغانستان کی چین کو برآمدات کی سطح 11.5% بڑھ جائے گی اور امید ہے کہ اگلے سال اس میں 25% اضافہ ہوگا۔ اس سطح سے چین کو افغانستان کی مصنوعات کی برآمدات میں اضافہ ہوگا اور بہت سے افغانوں کو ملازمت کے مواقع میسر ہوں گے۔ دوسری جانب مولوی عبدالکبیر صاحب نے سفیر جاؤ شینگ کا خیر مقدم کرتے ہوئے افغانستان کی برآمدات پر ٹیکس چھوٹ دینے پر چین کا شکریہ ادا کیا اور افغانوں کے تجارتی معاملات اور افغانستان کی معیشت پر زور دیا اور دوسرے پڑوسی ممالک کو بھی اس طرح کے اقدامات اٹھانے پر زور دیا ہے۔ مولوی عبدالکبیر نے دنیا میں امارت اسلامیہ کے حوالے سے چین کے موقف کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ اس کی اقتصادی اور تجارتی ترقی نمایاں رہے گی۔ امارت اسلامیہ ایک آزاد حکومت اور ایک امیر کے ماتحت ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امارت اسلامیہ کے پاس ایک حکومت، ایک قانون اور ایک رہنما ہے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان ایک رہنما اور ایک قانون کے تحت انشاءاللہ مزید ترقی کرے گا۔ امارت اسلامیہ افغانستان برکس ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب ترجمان ملا حمداللہ فطرت کا کہنا ہے کہ افغانستان برکس اقتصادی معاہدے کے رکن ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے برکس تنظیم کے ایجنڈے میں افغانستان کی موجودگی کا خیر مقدم کیا اور درخواست کی کہ یہ معاہدہ خطے کی معاشی استحکام کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرے۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان مفتی عبدالمتین قانی کا کہنا ہے کہ صوبہ خوست میں دو فریقوں کے درمیان 80 سالہ خاندانی دشمنی ختم کروا کر صلح کروا لی گئی ہے۔ اسی طرح کون کے صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ ضلع شیگل میں دو فریقوں کے درمیان 15 سالہ دشمنی ختم ہو گئی ہے۔